ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو اکیلا ہمارا خالق اور مالک، ہمارا داتا و دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی. بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر. برادران اسلام، ہماری زندگی میں دو طرح کے پہلو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک پہلو خوشی کا ہوتا ہے اور ایک پہلو غم اور دکھ کا ہوتا ہے. یہ دکھ سکھ، خوشی غمی ہر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی انسان، خواہ وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عربی ہو عجمی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، ہر انسان کی زندگی میں یہ معاملات خوشی اور غمی کے، دکھ سکھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور ان میں سے خاص طور پر دکھ اور غم کے جو لمحات ہیں، پریشانی کے جو اوقات ہیں، وہ بڑے ہی تکلیف دہ، بڑے ہی حساس اور انسان کو تھکا دینے والے، رلا دینے والے، انسان کو توڑ کر رکھ دینے والے ہوتے ہیں. اور بعض پریشانی کے لمحات ایسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ کی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں ایک انسان دوسرے انسان کو حوصلہ دیتا ہے
تسلی دیتا ہے، اس پریشانی میں ایک انسان دوسرے انسان کے کام آتا ہے، تو انسان کسی حد تک جو ہے اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس کے اندر ایک حوصلہ آتا ہے جب دوسرا انسان اس کو حوصلہ دیتا ہے۔ تو اس طرح وہ دکھ کے، پریشانی کے وہ لمحات بہرحال گزر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اور انسان ان سے گزر جاتا ہے۔ بعض دفعے ایسی پریشانی، کوئی ایسے لمحات انسان کی زندگی میں آتے ہیں جہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آتا، یا اس پوزیشن میں نہیں ہوتا انسان کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، یا خود انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو مدد کے لیے بلائے اور پکارے، تنہا ہے، خلوت میں ہے، پریشانی ایسی ہے کسی کو بتا نہیں سکتا، یا کسی کے پاس اس کا مداوا اور علاج نہیں ہے۔ اس پریشانی اور کٹھن لمحات میں ایک ذات ہے آسمانوں والی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، جو ان پریشانیوں میں بھی انسان کے کام آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی وہ ذات انسان کو اس پریشانی سے نکال دیتی۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس پریشانی سے پہلے، انسان سکھ کے لمحات میں، خوشی کے اوقات میں جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دکھ کے لمحات میں اللہ رب العالمین انسان کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے۔ جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا وہاں اللہ کی ذات انسان کے کام آتی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ والے ہو جاؤ گے اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ جب تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور پھر ہم انسان، ہمارا تو ایک پیدا ہونے کا مقصد ہی بہت بڑا ہے، ایک عظیم مقصد لے کر ہم دنیا میں آئے تھے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دیکھیے مشین کا ایک چھوٹا سا پرزہ اگر وہ صحیح اور درست کام کر رہا ہے تو اس مشین کی اہمیت ہے، اس کی ایک وقعت ہے، اس کی قدر و قیمت ہے۔ اگر مشین کا وہ پرزہ کام کرنا چھوڑ دے، مشین ٹھپ کر جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اس کے سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک پرزہ اگر ناکارہ ہو جائے، کام نہ کرے۔ انسان یہ بھی ایک مشین ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی اپنے حصے کا کام کرے گا تو اس کی قدر و قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے، وقعت ہے، اس کی حیثیت ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ اور اگر انسان اپنے مقصد کو بھول جائے، اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جائے، تو مشین کے اس پرزے کی طرح ہے جو بیکار ہے، پھر وہ کوڑیوں کے دام بیچ دیا جاتا ہے کباڑیے، پھر کباڑیے کو وہ فروخت کر دیا جاتا ہے وہ مشین، کیونکہ وہ صحیح کام نہیں کرتی۔ انسان مقصد کو بھول جائے گا، انسان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کے رنگ روپ کی حیثیت ہے، نہ اس کے اعلیٰ خاندان کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کے حسب نسب کی کوئی اہمیت رہتی ہے، نہ اس کے علم کی، اور نہ اس کے کسی اور بات کی اہمیت رہتی ہے اگر انسان اپنا مقصد بھول جائے۔ اور اگر انسان اپنا مقصد یاد رکھے، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، تو پھر رنگ اس کا بھلے کالا ہو، رنگ اس کا بھلے سانولا ہو، لیکن یہ اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے، یہ چلتا پھرتا دنیا میں ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ اپنے نبی کو جنت میں سنا دیتا ہے۔ اور اگر انسان مقصد کو بھول جائے، رنگ کا خوبصورت ہو، گورا اور چٹا ہو، اور جس کا نام ابو لہب تھا، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں پہچانا، اپنے مقصد حیات سے غافل ہوا، اللہ کے ساتھ بے وفائی کرنے والا وہ خوبصورت انسان ابو لہب، فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا حسن و جمال بھی اس کے کام نہیں آیا، اس کا اعلیٰ حسب نسب بھی اس کے کام نہیں آیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی کمائی اس کی دولت بھی کام نہیں آئی، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں تھا، اللہ کے ساتھ اس نے بے وفائی کی، اس کا کوئی اس کے کام نہیں آیا۔
ہمیں بھی اپنے مقصد حیات کو یاد رکھنا ہے، اپنے زندگی کے مقصد کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ لو لگانی. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، ورنہ حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں. جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک پیغمبر کا بیٹا ہے، ایک پیغمبر کا خون ہے، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر کے خون سے پیدا ہونے والا، لیکن اللہ سے دور، اللہ کے دین سے دور، اللہ کے حکم سے دور، اللہ سے بے وفائی کرنے والا. نتیجہ کیا ہوا؟ بالآخر غرق کر دیا گیا. لیکن والد کے دل میں ایک محبت تھی، کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، کفار کا ساتھ نہ دو. بیٹا اللہ کے ساتھ مخلص نہیں تھا، بے وفائی کرنے والا تھا، اپنے مقصد کو بھول جانے والا. کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ کے پناہ لے لوں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. ابھی بات ہو ہی رہی تھی، اس طوفان کی وہ نظر ہو گیا اور غرق کر دیا گیا. اس کا حسب نسب بھی اس کے کام نہیں آیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وفا کرنے والے، اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے اور اپنے مقصد حیات کو یاد رکھنے والے جب اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی بڑی مدد کرتا ہے. دنیا کا کوئی سہارا اور آسرا بظاہر نہ بھی ہو، اللہ غیب سے ایسی مدد کرتا ہے عقل دنگ رہ جاتی. جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے، قوم کو بڑا سمجھایا، بڑی دعوت دی، بہت سمجھایا، قوم کی سمجھ میں بات نہیں آئی، بالآخر بتوں کو توڑ دیا. بڑا مشہور واقعہ ہے. قوم والے میلے سے واپس آئے، اپنے بتوں کا حشر نشر دیکھا، کیا کہا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا، نام اس کا ابراہیم ہے، وہی ان کا برے الفاظ کے ساتھ ذکر کرتا ہے، لگتا ہے یہ اسی کا کام ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ابراہیم علیہ السلام کو بھرے مجمع میں، بھری عدالت میں پیش کر دیا گیا، فرد جرم عائد کر دی گئی، مقدمہ ان پہ دائر کیا گیا اور بالآخر سزا بھی سنا دی گئی. سزا بھی سنا دی گئی. اور سزا کیا تھی؟ سزا یہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے. آگ جس کا کام جلانا، خاک کر دینا، راکھ کا ڈھیر بنا دینا، آگ کا کام یہی ہے. لیکن من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو جاتا ہے، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے، اللہ ان کا ایسا پشتبان بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ رب العالمین جو ہر چیز کا خالق، آگ کا مالک بھی اللہ رب العالمین، چھری اور کانٹے کا مالک بھی اللہ رب العالمین، زہر کا خالق اور مالک بھی اللہ رب العالمین، اس آگ کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم کے لیے گلے گلزار بنا دیا. یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے. اس مقصد کو، دنیا میں آنے کو ہم نے پہچاننا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنے آپ کو لگانا ہے، دین کے ساتھ جڑنا ہے، مخلص ہونا ہے، تو یہ چیز ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی. اور اگر ہم نے مقصد حیات کو چھوڑ دیا، اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے، پھر یہ بظاہر، یہ رنگ و روپ، یہ حسن و جمال، یہ حسب نسب ہمارے کسی کام نہیں آنے والا. جناب سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے بڑا عظیم تذکرہ قرآن مجید میں کھینچا ہے. داؤد علیہ السلام کے بیٹے، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، اللہ کی شان. باپ بھی حکومت میں، بیٹا بھی حکومت میں، اللہ نے نبوت بھی دی، خلافت بھی دی ہے.
حکومت بھی دی اللہ تعالیٰ نے اور نبوت بھی عطا کی۔ قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ہم نے فرمایا داؤد کو سلیمان کی صورت میں ایک بیٹا عطا فرمایا، کتنا ہی وہ اللہ کا محبوب بندہ تھا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِّنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ ایک دن اللہ رب العالمین کے دی ہوئی نعمت گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، گھوڑوں میں مشغول ہو گئے، بڑے خوبصورت عالی شان گھوڑے، بڑے قیمتی سلیمان علیہ السلام، اور گھوڑوں کے ساتھ اتنے مصروف ہوئے کہ سورج غروب ہو، حتی توارت بالحجاب، حتی توارت یعنی الشمس، سورج چھپ گیا، مغرب ہو گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کی عصر رہ گئی، ایک دن عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ اپنے گھوڑوں میں مشغول ہو گئے، جو گھوڑے پالتو تھے ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے عصر رہ گئی، سورج چھپ گیا، نماز رہ گئی۔ اتنا افسوس ہوا، اس قدر انہیں دکھ ہوا اس بات کا کہ ان چیزوں کی وجہ سے، یہ دنیا کے اس مال و متاع اور دولت کی وجہ سے یا ان گھوڑوں کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو گیا، اس نے مجھے غفلت میں ڈال دیا۔ ردوہا علیہ، واپس لے کے آؤ۔ گھوڑوں کو بلوایا اور مفسرین لکھتے ہیں ان کی گردنوں پر اور ان کی ٹانگوں پر چھریاں چلا دی، ان کو کاٹ دیا، قربان کر دیا، تاکہ ایسی چیز جو مجھے اللہ کے دین سے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، ایسی چیز کو میں پسند نہیں کرتا۔ یہ تھا ان کا اللہ کے ساتھ مخلص ہونا، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کے دین کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ دنیا کی وہ دولت، دنیا کی وہ چیز اور سہولت جو ان کو دین سے غافل کر دے، نماز سے دور کر دے، اس کو انہوں نے زندگی میں پسند نہیں کیا۔ پھر اللہ نے کیا نوازا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنا جو ہے حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ان کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حکومت دی، فرمایا وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ شیاطین کو اللہ نے مسخر کر دیا، جنات کو اللہ نے فرما بردار کر دیا، ہواؤں کو اللہ نے ان کا فرما بردار کر دیا۔ جب وہ اللہ کے فرما بردار ہوئے، اللہ نے ہر نعمت ان کے قدموں میں نشاور کر دی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے، اللہ غیب سے ان کی نصرت و مدد کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ ایک بچہ، معروف واقعہ صحیح البخاری میں، وقت کے ایک حاکم نے اس بچے کی ڈیوٹی لگائی، فلاں جادوگر کے پاس تو نے جادو کا علم سیکھنے کے لیے جانا ہے۔ اب وہ بچہ اپنے دور کا ذہین و فطین، عقل مند، سمجھدار، جادو کا علم بھی سیکھ رہا ہے، اور کچھ دنوں بعد اسی راستے میں اسے ایک راہب کی کٹیا نظر آئی، راہب کی جھونپڑی نظر آئی، جو اللہ کے دین کا مبلغ تھا۔ اس دور میں جو عیسائیت تھی، اللہ کا دین عیسائیت، اس کا وہ مبلغ تھا اور عالم تھا۔ ایک وقت میں وہ اللہ کا دین بھی سیکھتا ہے اور ایک ہی وقت میں وہ جادو کا علم بھی سیکھ رہا ہے۔ اب فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور ایک دن ایسا آیا کہ فیصلہ بھی ہو گیا۔ ایک موذی اژدہے کو یا جانور کو یا سانپ کو اس نے بسم اللہ پڑھ کر جب پتھر مارا، ہلکا سا چھوٹا سا پتھر اور کنکر، نتیجتاً لوگوں کا راستہ صاف ہوا اور وہ موذی جانور مر گیا اللہ کے نام سے۔ لوگوں نے دیکھا یہ اللہ کا نام لے رہا ہے،
اس کی خبر حکومت تک پہنچ گئی، بادشاہ تک، کہ ایک بچہ ہے وہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلانے والا، اپنے آپ کو سجدہ کرانے والا، یہ تفصیلی واقعہ احادیث میں موجود ہے۔ اب اس بچے پر پریشانی آئی ہے، راہب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ توحید کے اس قبول کرنے پر اللہ رب العالمین کو اکیلا واحد و لا شریک ماننے پہ اس راہب کو بھی جان کی بازی قربان کرنی پڑی، اور اس کڑا وقت اس بچے پہ آیا ہے۔ اس کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، فوجوں کو حکم دیا گیا پہاڑ کی چوٹی پر اس کو لے جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے باز نہ آئے، اللہ کی بات کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، اس کو پہاڑ کی چوٹیوں سے گرا کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ مشکل اور کٹھن قسم کے لمحات جہاں کوئی انسان کسی کی مدد کرنے کو آگے نہیں آتا، وہاں اللہ حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، بچہ دعا کرتا، اللہ تیرے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اکیلا ہے، عزیز ہے، تو قہار ہے، زبردست ہے، اللہ ان کے مقابلے میں تو میرا حامی و ناصر ہو جا، تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ پر ایک زلزلہ سا پیدا ہوتا ہے، سارے وہ لوگ جو فوج میں تھے، جو اس حکومت کے شرطے تھے، سب کو بالآخر وہاں سے پھسل کر وہ گرے اور مر گئے۔ اکیلا ایک بچہ جو ہے اللہ کے حکم سے وہ زندہ جاوید کھڑا رہا، قائم رہا اور بچ گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین کے وہ طلبگار ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے۔ بچہ ہنستا مسکراتا صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ نے ایک اور لشکر تیار کیا اور کہا اس کو بیچ سمندر میں لے جا کے اس کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دو، اس کو ایک عبرتناک سزا اور موت دے دو، سزائے موت، تاکہ دوبارہ کسی کو جرت نہ ہو میرے مقابلے میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی، کوئی بات نہ کرے، کوئی اللہ کا نام لیوا نہ ہو۔ اللہ نے سمندروں کے اندر، موجوں کے اندر اس بچے کو اللہ رب العالمین نے بچایا، سارا لشکر اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا سوائے ایک بچے کے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں، اللہ کے وفادار بن کر زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مقصد کو یاد رکھتے ہیں، جس مقصد کو دے کے اللہ نے دنیا میں بھیجا، جو اس کو یاد رکھتے ہیں، اللہ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اللہ نے وہاں سے اس کو بچایا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، ارے بے قراری کے وقت دعائیں کون سنتا ہے سوائے اللہ کے، اور کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا۔ اللہ ہی بے قرار کی بے قراری کو سننے والا، اللہ ہی بے اولاد کو اولاد دینے والا، اللہ ہی مشکلات میں گھرے لوگوں کی مشکلات کو ٹالنے والا ہے۔ اس اللہ کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ پھر واپس آیا، کہا بادشاہ سے ایسے نہیں مروں گا، اللہ کے نام کے ساتھ مجھے مارے گا تو اللہ کے حکم سے مجھے موت آ جائے گی۔ بھرے مجمع میں پوری عوام کو ایک میدان میں جمع کرو اور سب کے سامنے تیر چلاتے ہوئے بسم اللہ رب ھذا الغلام، بادشاہ کے منہ سے نکلوایا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، جو خود کو رب کہلانے والا تھا، خود کو سجدے کرانے والا، اس کے منہ سے بھی اس بچے نے نکلوایا اور کہلوایا اللہ کے حکم سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رب ھذا الغلام۔ بادل نخواستہ جان چھڑانے کے لیے اس بادشاہ کو کہنا پڑا اور یہ کام کرنا پڑا۔ اس نے تیر چھوڑا، بسم اللہ رب ھذا الغلام کہا۔ جب بادشاہ نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا، اللہ کا دین نافذ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اس کا معنی یہ بادشاہ کسی قابل نہیں، یہ تو خود اس اللہ رب العالمین کا نام لے رہا ہے، تو اس اللہ کو کیوں نہ ہم سجدہ کریں، اس پر ایمان کیوں نہ لیں، کیوں نہ لائیں۔ نتیجتاً وہ ساری کی ساری رعایا اللہ کو ماننے والی ہوئی، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئی۔ وہ ایک بچے نے دین کا وہ کام کیا،
اللہ تعالیٰ دین کا کام لینے والا ہے، اللہ کے بے شمار لشکر ہیں۔ اللہ نے کیسے بچایا، کہاں کہاں سے اللہ نے بچایا؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی مددگار انسان کا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ، بڑا مشہور واقعہ، ایمان افروز واقعہ، خواتین اسلام کے لیے انتہائی ایمان افروز واقعہ۔ اپنے شوہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہیں، آگے ایک ایسے علاقے میں ان کا جانا ہوتا ہے ہجرت کے سفر میں، جس کی حکومت کافر تھی، جس کے اپنے نرالے ایک قانون تھے، اصول اور ضابطے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، ان کی زوجہ حضرت سارہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ بڑا مشہور واقعہ صحیح البخاری میں، ان کو الگ رکھا گیا، اور وہ ظالم اور جابر حکمران، اس دور کا وہ بادشاہ جناب سارہ علیہ السلام کی عزت کے درپے ہوا، عزت خراب کرنا چاہی۔ اکیلی نہتی تنہا خاتون خانہ، اللہ کی بندی، اللہ کو ماننے والی، آج ایمان بھی خطرے میں ہے، عزت بھی خطرے میں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، دور دور تک کوئی سنائی دینے والا نہیں ہے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ ایسے عالم میں، ایسے حالات میں، ایسے کٹھن اور مشکل حالات میں کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتی ہیں، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ، ہماری ماں، ہماری روحانی والدہ، من کان للہ کان اللہ لہ، بادشاہ جو بند کمرے میں ہے اس کے پاس ایک روب ہے، حکومت ہے، دبدبہ ہے، ایک مردانہ قوت ہے اس کے پاس، اور وہ عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلص تھی، اللہ کے ساتھ وفادار کرنے والی، کہ اللہ تیری ذات پر ایمان لائی ہوں، اللہ تیرے نبی ابراہیم پر میرا ایمان ہے، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي، میں نے ساری زندگی اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، نکاح سے پہلے بھی میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، اور نکاح کے بعد بھی میں نے اپنی شوہر کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی۔ اللہ میرا یہ عمل آپ کو قبول اور پسند ہے، تو اس کافر بدماش کو مجھ پر حاوی نہ ہونے دینا۔ اللہ رب العالمین نے کیسے نصرت اور مدد کی، اس پر ایک دورہ پڑتا ہے، قریب ہے کہ وہ بادشاہ مر جائے، یہ 3 بار اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا، بالآخر اس نے توبہ کی، اس نے ہاتھ جوڑے اور باعزت طریقے سے جانے کی اجازت دے دی، اور جاتے جاتے حضرت ہاجرہ جناب اسماعیل کی والدہ بھی، جو بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی صورت میں بیٹا دیا، اس ہاجرہ سے وہ ہاجرہ بھی تحفے میں عطا کر دی۔ تو کیا ہے، تنگی ترشی کے حالات میں اللہ کے ساتھ لو لگانا، اللہ کے ساتھ بے وفائی کرنا، ہر حال میں مقصد حیات کو یاد رکھنا، پھر اللہ مددگار ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے، جیسے ابراہیم کی بیوی سارہ کی اللہ رب العالمین نے غیب سے مدد کی، اس چھوٹے معصوم بچے کی اللہ نے مدد کی، موجوں سے اللہ نے اس کو بچایا، پہاڑ کی چوٹی سے اللہ نے اس کو زندہ جاوید نکالا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، اسماعیل کو اللہ نے چھری سے کٹنے سے بچایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر سکتا ہے جب ہم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کے ساتھ لو لگائیں گے، اللہ تعالیٰ یوں ہی ہماری مدد کرے گا۔ اصحاب الکہف، جمعے والے دن پڑھتے ہیں سورۃ الکہف، غار والے چند نوجوان، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ یہ مومن لوگ تھے، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے ساتھ مخلص
اللہ کے ساتھ وفا کرنے والے یہ چند نوجوان تھے۔ حکومت ان کے تعاقب میں ہے، بالآخر انہوں نے غار میں پناہ لے لی، اور غار میں اللہ نے ایک طویل نیند اللہ نے ان کو سلایا، اور اللہ نے پھر دیکھی کیسی نصرت اور مدد کی، حکومت سے بھی اللہ نے بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کا ایک نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے لیے ایسا سیٹ کیا کہ ان کی نیند میں خلل نہ ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ۔ سورج کو طلوع ہوتے اور غروب ہوتے اللہ کا حکم تھا ان پر شعاعیں نہ پڑیں، سورج کی کرنوں سے ان کی آنکھ نہ کھل جائے، ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے ساتھ مخلص اور وفادار۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص و وفادار ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہنے والے، اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اللہ نے ان کی حفاظت کی، حکومت سے بھی اللہ نے بچایا، اور اللہ نے سیکورٹی کے لیے، اللہ نے حفاظت کے لیے غار کے منہ پہ کتا بھی اللہ نے بٹھا دیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار دلائل ہیں جو ہمیں سبق دیتے ہیں، ہمیں نصیحت دیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ کے دین میں ہی عزت ہے، اللہ کے ساتھ مخلص ہونے میں ہی عزتیں ہیں، اور اللہ کے دین کے ساتھ وفادار ہونے میں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، عزتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی حامی و ناصر ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ کے دین سے دوری، غفلت اور اپنے مقصد حیات کو چھوڑ دینے میں انسان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی تباہی ہے۔ یہ دنیا گزر جائے گی، کٹ جائے گی، پھر یہ ہماری دولتیں، ہمارے عہدے، ہمارے منصب، ہمارا حسن و جمال کسی کام نہیں آئے گا۔ کام آنے والی چیز آخرت میں، قبر میں، حشر میں وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی توحید ہے، رب کا قرآن ہے، اللہ کے ساتھ وفا ہے، یہی چیز کام آنے والی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی، اور اللہ نے ماہ رمضان دیا، لیلۃ القدر اللہ نے ہمیں عطا کی۔ تو یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے، اہم ترین رات ہے، اس لیے اس رات کو اور اپنی اس پوری زندگی کو غنیمت جانیں، اس رمضان کو غنیمت جانیں، اور جتنا وقت ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں، مغفرت کے اور بخشش کے طلب کرنے میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اور انفرادی عبادات میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کل بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالیٰ اسی ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو اکیلا ہمارا خالق اور مالک، ہمارا داتا و دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی. بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر. برادران اسلام، ہماری زندگی میں دو طرح کے پہلو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک پہلو خوشی کا ہوتا ہے اور ایک پہلو غم اور دکھ کا ہوتا ہے. یہ دکھ سکھ، خوشی غمی ہر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی انسان، خواہ وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عربی ہو عجمی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، ہر انسان کی زندگی میں یہ معاملات خوشی اور غمی کے، دکھ سکھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور ان میں سے خاص طور پر دکھ اور غم کے جو لمحات ہیں، پریشانی کے جو اوقات ہیں، وہ بڑے ہی تکلیف دہ، بڑے ہی حساس اور انسان کو تھکا دینے والے، رلا دینے والے، انسان کو توڑ کر رکھ دینے والے ہوتے ہیں. اور بعض پریشانی کے لمحات ایسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ کی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں ایک انسان دوسرے انسان کو حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے. اس پریشانی میں ایک انسان دوسرے انسان کے کام آتا ہے، تو انسان کسی حد تک جو ہے اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اس کو برداشت کر لیتا ہے. اس کے اندر ایک حوصلہ آتا ہے جب دوسرا انسان اس کو حوصلہ دیتا ہے. تو اس طرح وہ دکھ کے، پریشانی کے وہ لمحات بہرحال گزر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اور انسان ان سے گزر جاتا ہے. بعض دفعے ایسی پریشانی، کوئی ایسے لمحات انسان کی زندگی میں آتے ہیں جہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آتا، یا اس پوزیشن میں نہیں ہوتا انسان کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، یا خود انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو مدد کے لیے بلائے اور پکارے. تنہا ہے، خلوت میں ہے، پریشانی ایسی ہے کسی کو بتا نہیں سکتا، یا کسی کے پاس اس کا مداوا اور علاج نہیں ہے. اس پریشانی اور کٹھن لمحات میں ایک ذات ہے آسمانوں والی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، جو ان پریشانیوں میں بھی انسان کے کام آتی ہے. اللہ رب العالمین کی وہ ذات انسان کو اس پریشانی سے نکال دیتی. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس پریشانی سے پہلے، انسان سکھ کے لمحات میں، خوشی کے اوقات میں جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دکھ کے لمحات میں اللہ رب العالمین انسان کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے. جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا وہاں اللہ کی ذات انسان کے کام آتی.
ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ والے ہو جاؤ گے اللہ تمہارا ہو جائے گا. جب تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور پھر ہم انسان، ہمارا تو ایک پیدا ہونے کا مقصد ہی بہت بڑا ہے. ایک عظیم مقصد لے کر ہم دنیا میں آئے تھے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دیکھیے مشین کا ایک چھوٹا سا پرزہ اگر وہ صحیح اور درست کام کر رہا ہے تو اس مشین کی اہمیت ہے، اس کی ایک وقعت ہے، اس کی قدر و قیمت ہے. اگر مشین کا وہ پرزہ کام کرنا چھوڑ دے، مشین ٹھپ کر جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اس کے سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں. ایک پرزہ اگر ناکارہ ہو جائے، کام نہ کرے. انسان یہ بھی ایک مشین ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. یہ بھی اپنے حصے کا کام کرے گا تو اس کی قدر و قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے، وقعت ہے، اس کی حیثیت ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں. اور اگر انسان اپنے مقصد کو بھول جائے، اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جائے، تو مشین کے اس پرزے کی طرح ہے جو بیکار ہے. پھر وہ کوڑیوں کے دام بیچ دیا جاتا ہے کباڑیے، پھر کباڑیے کو وہ فروخت کر دیا جاتا ہے وہ مشین، کیونکہ وہ صحیح کام نہیں کرتی. انسان مقصد کو بھول جائے گا، انسان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کے رنگ روپ کی حیثیت ہے، نہ اس کے اعلیٰ خاندان کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کے حسب نسب کی کوئی اہمیت رہتی ہے، نہ اس کے علم کی اور نہ اس کے کسی اور بات کی اہمیت رہتی ہے اگر انسان اپنا مقصد بھول جائے. اور اگر انسان اپنا مقصد یاد رکھے، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، تو پھر رنگ اس کا بھلے کالا ہو، رنگ اس کا بھلے سانولا ہو، لیکن یہ اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے، یہ چلتا پھرتا دنیا میں ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ اپنے نبی کو جنت میں سنا دیتا ہے. اور اگر انسان مقصد کو بھول جائے، رنگ کا خوبصورت ہو، گورا اور چٹا ہو، اور جس کا نام ابو لہب تھا، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں پہچانا، اپنے مقصد حیات سے غافل ہوا، اللہ کے ساتھ بے وفائی کرنے والا وہ خوبصورت انسان ابو لہب، فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب. اس کا حسن و جمال بھی اس کے کام نہیں آیا، اس کا اعلیٰ حسب نسب بھی اس کے کام نہیں آیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی کمائی اس کی دولت بھی کام نہیں آئی، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں تھا، اللہ کے ساتھ اس نے بے وفائی کی، اس کا کوئی اس کے کام نہیں آیا. ہمیں بھی اپنے مقصد حیات کو یاد رکھنا ہے، اپنے زندگی کے مقصد کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ لو لگانی. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، ورنہ حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں. جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک پیغمبر کا بیٹا ہے، ایک پیغمبر کا خون ہے، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر کے خون سے پیدا ہونے والا، لیکن اللہ سے دور، اللہ کے دین سے دور، اللہ کے حکم سے دور، اللہ سے بے وفائی کرنے والا. نتیجہ کیا ہوا؟ بالآخر غرق کر دیا گیا. لیکن والد کے دل میں ایک محبت تھی، کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، کفار کا ساتھ نہ دو. بیٹا اللہ کے ساتھ مخلص نہیں تھا، بے وفائی کرنے والا تھا، اپنے مقصد کو بھول جانے والا. کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ کے پناہ لے لوں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. ابھی بات ہو ہی رہی تھی، اس طوفان کی وہ نظر ہو گیا اور غرق کر دیا گیا. اس کا حسب نسب بھی اس کے کام نہیں آیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وفا کرنے والے، اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے اور اپنے مقصد حیات کو یاد رکھنے والے جب اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی بڑی مدد کرتا ہے. دنیا کا کوئی سہارا اور آسرا بظاہر نہ بھی ہو، اللہ غیب سے ایسی مدد کرتا ہے عقل دنگ رہ جاتی.
جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے. قوم کو بڑا سمجھایا، بڑی دعوت دی، بہت سمجھایا، قوم کی سمجھ میں بات نہیں آئی، بالآخر بتوں کو توڑ دیا. بڑا مشہور واقعہ ہے. قوم والے میلے سے واپس آئے، اپنے بتوں کا حشر نشر دیکھا، کیا کہا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کو سنا، نام اس کا ابراہیم ہے، وہی ان کا برے الفاظ کے ساتھ ذکر کرتا ہے، لگتا ہے یہ اسی کا کام ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ابراہیم علیہ السلام کو بھرے مجمع میں، بھری عدالت میں پیش کر دیا گیا، فرد جرم عائد کر دی گئی، مقدمہ ان پہ دائر کیا گیا، اور بالآخر سزا بھی سنا دی گئی. سزا بھی سنا دی گئی. اور سزا کیا تھی؟ سزا یہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے. آگ جس کا کام جلانا، خاک کر دینا، راکھ کا ڈھیر بنا دینا، آگ کا کام یہی ہے. لیکن من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو جاتا ہے، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے، اللہ ان کا ایسا پشتبان بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ رب العالمین جو ہر چیز کا خالق، آگ کا مالک بھی اللہ رب العالمین، چھری اور کانٹے کا مالک بھی اللہ رب العالمین، زہر کا خالق اور مالک بھی اللہ رب العالمین، اس آگ کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم کے لیے گلے گلزار بنا دیا. یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے. اس مقصد کو، دنیا میں آنے کو ہم نے پہچاننا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنے آپ کو لگانا ہے، دین کے ساتھ جڑنا ہے، مخلص ہونا ہے، تو یہ چیز ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی. اور اگر ہم نے مقصد حیات کو چھوڑ دیا، اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے، پھر یہ بظاہر، یہ رنگ و روپ، یہ حسن و جمال، یہ حسب نسب ہمارے کسی کام نہیں آنے والا. جناب سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے بڑا عظیم تذکرہ قرآن مجید میں کھینچا ہے. داؤد علیہ السلام کے بیٹے، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، اللہ کی شان. باپ بھی حکومت میں، بیٹا بھی حکومت میں، اللہ نے نبوت بھی دی، خلافت بھی دی ہے، حکومت بھی دی اللہ تعالیٰ نے اور نبوت بھی عطا کی. قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ہم نے فرمایا داؤد کو سلیمان کی صورت میں ایک بیٹا عطا فرمایا، کتنا ہی وہ اللہ کا محبوب بندہ تھا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِّنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق. ایک دن اللہ رب العالمین کے دی ہوئی نعمت گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، گھوڑوں میں مشغول ہو گئے. بڑے خوبصورت عالی شان گھوڑے، بڑے قیمتی سلیمان علیہ السلام، اور گھوڑوں کے ساتھ اتنے مصروف ہوئے کہ سورج غروب ہو. حتی توارت بالحجاب، حتی توارت یعنی الشمس، سورج چھپ گیا، مغرب ہو گئی. مفسرین لکھتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کی عصر رہ گئی. ایک دن عصر کی نماز فوت ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ اپنے گھوڑوں میں مشغول ہو گئے. جو گھوڑے پالتو تھے ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے عصر رہ گئی، سورج چھپ گیا، نماز رہ گئی. اتنا افسوس ہوا، اس قدر انہیں دکھ ہوا اس بات کا کہ ان چیزوں کی وجہ سے، یہ دنیا کے اس مال و متاع اور دولت کی وجہ سے یا ان گھوڑوں کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو گیا، اس نے مجھے غفلت میں ڈال دیا. ردوها علیہ، واپس لے کے آؤ. گھوڑوں کو بلوایا،
اور مفسرین لکھتے ہیں ان کی گردنوں پر اور ان کی ٹانگوں پر چھریاں چلا دی، ان کو کاٹ دیا، قربان کر دیا، تاکہ ایسی چیز جو مجھے اللہ کے دین سے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، ایسی چیز کو میں پسند نہیں کرتا۔ یہ تھا ان کا اللہ کے ساتھ مخلص ہونا، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کے دین کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ دنیا کی وہ دولت، دنیا کی وہ چیز اور سہولت جو ان کو دین سے غافل کر دے، نماز سے دور کر دے، اس کو انہوں نے زندگی میں پسند نہیں کیا۔ پھر اللہ نے کیا نوازا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنا جو ہے حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ان کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حکومت دی، فرمایا وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ شیاطین کو اللہ نے مسخر کر دیا، جنات کو اللہ نے فرما بردار کر دیا، ہواؤں کو اللہ نے ان کا فرما بردار کر دیا۔ جب وہ اللہ کے فرما بردار ہوئے، اللہ نے ہر نعمت ان کے قدموں میں نشاور کر دی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے، اللہ غیب سے ان کی نصرت و مدد کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ ایک بچہ، معروف واقعہ صحیح البخاری میں، وقت کے ایک حاکم نے اس بچے کی ڈیوٹی لگائی، فلاں جادوگر کے پاس تو نے جادو کا علم سیکھنے کے لیے جانا ہے۔ اب وہ بچہ اپنے دور کا ذہین و فطین، عقل مند، سمجھدار، جادو کا علم بھی سیکھ رہا ہے، اور کچھ دنوں بعد اسی راستے میں اسے ایک راہب کی کٹیا نظر آئی، راہب کی جھونپڑی نظر آئی، جو اللہ کے دین کا مبلغ تھا۔ اس دور میں جو عیسائیت تھی، اللہ کا دین عیسائیت، اس کا وہ مبلغ تھا اور عالم تھا۔ ایک وقت میں وہ اللہ کا دین بھی سیکھتا ہے اور ایک ہی وقت میں وہ جادو کا علم بھی سیکھ رہا ہے۔ اب فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور ایک دن ایسا آیا کہ فیصلہ بھی ہو گیا۔ ایک موذی اژدہے کو یا جانور کو یا سانپ کو اس نے بسم اللہ پڑھ کر جب پتھر مارا، ہلکا سا چھوٹا سا پتھر اور کنکر، نتیجتاً لوگوں کا راستہ صاف ہوا اور وہ موذی جانور مر گیا اللہ کے نام سے۔ لوگوں نے دیکھا یہ اللہ کا نام لے رہا ہے، اس کی خبر حکومت تک پہنچ گئی، بادشاہ تک، کہ ایک بچہ ہے وہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلانے والا، اپنے آپ کو سجدہ کرانے والا، یہ تفصیلی واقعہ احادیث میں موجود ہے۔ اب اس بچے پر پریشانی آئی ہے، راہب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ توحید کے اس قبول کرنے پر اللہ رب العالمین کو اکیلا واحد و لا شریک ماننے پہ اس راہب کو بھی جان کی بازی قربان کرنی پڑی، اور اس کڑا وقت اس بچے پہ آیا ہے۔ اس کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، فوجوں کو حکم دیا گیا پہاڑ کی چوٹی پر اس کو لے جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے باز نہ آئے، اللہ کی بات کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، اس کو پہاڑ کی چوٹیوں سے گرا کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ مشکل اور کٹھن قسم کے لمحات جہاں کوئی انسان کسی کی مدد کرنے کو آگے نہیں آتا، وہاں اللہ حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، بچہ دعا کرتا اللہ تیرے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اکیلا ہے، عزیز ہے، تو قہار ہے، زبردست ہے، اللہ ان کے مقابلے میں تو میرا حامی و ناصر ہو جا، تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ پر ایک زلزلہ سا پیدا ہوتا ہے، سارے وہ لوگ جو فوج میں تھے، جو اس حکومت کے شرطے تھے، سب کو بالآخر وہاں سے پھسل کر وہ گرے اور مر گئے۔ اکیلا ایک بچہ جو ہے اللہ کے حکم سے وہ زندہ جاوید کھڑا رہا، قائم رہا اور بچ گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ من کان للہ کان اللہ لہ،
جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین کے وہ طلبگار ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے۔ بچہ ہنستا مسکراتا صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ نے ایک اور لشکر تیار کیا اور کہا اس کو بیچ سمندر میں لے جا کے اس کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دو، اس کو ایک عبرتناک سزا اور موت دے دو، سزائے موت، تاکہ دوبارہ کسی کو جرت نہ ہو میرے مقابلے میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی، کوئی بات نہ کرے، کوئی اللہ کا نام لیوا نہ ہو۔ اللہ نے سمندروں کے اندر، موجوں کے اندر اس بچے کو اللہ رب العالمین نے بچایا، سارا لشکر اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا سوائے ایک بچے کے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں، اللہ کے وفادار بن کر زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مقصد کو یاد رکھتے ہیں، جس مقصد کو دے کے اللہ نے دنیا میں بھیجا، جو اس کو یاد رکھتے ہیں، اللہ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اللہ نے وہاں سے اس کو بچایا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، ارے بے قراری کے وقت دعائیں کون سنتا ہے سوائے اللہ کے، اور کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا۔ اللہ ہی بے قراری کو سننے والا، اللہ ہی بے اولاد کو اولاد دینے والا، اللہ ہی مشکلات میں گھرے لوگوں کی مشکلات کو ٹالنے والا ہے۔ اس اللہ کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ پھر واپس آیا، کہا بادشاہ سے ایسے نہیں مروں گا، اللہ کے نام کے ساتھ مجھے مارے گا تو اللہ کے حکم سے مجھے موت آ جائے گی۔ بھرے مجمع میں پوری عوام کو ایک میدان میں جمع کرو اور سب کے سامنے تیر چلاتے ہوئے بسم اللہ رب ھذا الغلام، بادشاہ کے منہ سے نکلوایا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، جو خود کو رب کہلانے والا تھا، خود کو سجدے کرانے والا، اس کے منہ سے بھی اس بچے نے نکلوایا اور کہلوایا اللہ کے حکم سے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رب ھذا الغلام۔ بادل نخواستہ جان چھڑانے کے لیے اس بادشاہ کو کہنا پڑا اور یہ کام کرنا پڑا۔ اس نے تیر چھوڑا، بسم اللہ رب ھذا الغلام کہا۔ جب بادشاہ نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا، اللہ کا دین نافذ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اس کا معنی یہ بادشاہ کسی قابل نہیں، یہ تو خود اس اللہ رب العالمین کا نام لے رہا ہے، تو اس اللہ کو کیوں نہ ہم سجدہ کریں، اس پر ایمان کیوں نہ لائیں۔ نتیجتاً وہ ساری کی ساری رعایا اللہ کو ماننے والی ہوئی، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئی۔ وہ ایک بچے نے دین کا وہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ دین کا کام لینے والا ہے، اللہ کے بے شمار لشکر۔ اللہ نے کیسے بچایا، کہاں سے اللہ نے بچایا؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی مددگار انسان کا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ، بڑا مشہور واقعہ، ایمان افروز واقعہ، خواتین اسلام کے لیے انتہائی ایمان افروز واقعہ۔ اپنے شوہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہیں، آگے ایک ایسے علاقے میں ان کا جانا ہوتا ہے ہجرت کے سفر میں، جس کی حکومت کافر تھی، جس کے اپنے نرالے ایک قانون تھے، اصول اور ضابطے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، ان کی زوجہ حضرت سارہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ بڑا مشہور واقعہ صحیح البخاری میں، ان کو الگ رکھا گیا، اور وہ ظالم اور جابر حکمران، اس دور کا وہ بادشاہ جناب سارہ علیہ السلام کی عزت کے درپے ہوا، عزت خراب کرنا چاہی۔ اکیلی نہتی تنہا خاتون خانہ، اللہ کی بندی، اللہ کو ماننے والی، آج ایمان بھی خطرے میں ہے، عزت بھی خطرے میں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، دور دور تک کوئی سنائی دینے والا نہیں ہے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ ایسے عالم میں، ایسے حالات میں، ایسے کٹھن اور مشکل حالات میں کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی،
2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتی ہیں اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ، ہماری ماں، ہماری روحانی والدہ، من کان للہ کان اللہ لہ، بادشاہ جو بند کمرے میں ہے اس کے پاس ایک روب ہے، حکومت ہے، دبدبہ ہے، ایک مردانہ قوت ہے اس کے پاس، اور وہ عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلص تھی، اللہ کے ساتھ وفادار کرنے والی، کہ اللہ تیری ذات پر ایمان لائی ہوں، اللہ تیرے نبی ابراہیم پر میرا ایمان ہے، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي، میں نے ساری زندگی اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، نکاح سے پہلے بھی میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، اور نکاح کے بعد بھی میں نے اپنی شوہر کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی۔ اللہ میرا یہ عمل آپ کو قبول اور پسند ہے تو اس کافر بدماش کو مجھ پر حاوی نہ ہونے دینا۔ اللہ رب العالمین نے کیسے نصرت اور مدد کی، اس پر ایک دورہ پڑتا ہے، قریب ہے کہ وہ بادشاہ مر جائے، یہ 3 بار اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا، بالآخر اس نے توبہ کی، اس نے ہاتھ جوڑے اور باعزت طریقے سے جانے کی اجازت دے دی، اور جاتے جاتے حضرت ہاجرہ جناب اسماعیل کی والدہ بھی، جو بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی صورت میں بیٹا دیا، اس ہاجرہ سے وہ ہاجرہ بھی تحفے میں عطا کر دی۔ تو کیا ہے، تنگی ترشی کے حالات میں اللہ کے ساتھ لو لگانا، اللہ کے ساتھ بے وفائی کرنا، ہر حال میں مقصد حیات کو یاد رکھنا، پھر اللہ مددگار ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے، جیسے ابراہیم کی بیوی سارہ کی اللہ رب العالمین نے غیب سے مدد کی، اس چھوٹے معصوم بچے کی اللہ نے مدد کی، موجوں سے اللہ نے اس کو بچایا، پہاڑ کی چوٹی سے اللہ نے اس کو زندہ جاوید نکالا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، اسماعیل کو اللہ نے چھری سے کٹنے سے بچایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر سکتا ہے جب ہم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کے ساتھ لو لگائیں گے، اللہ تعالیٰ یوں ہی ہماری مدد کرے گا۔ اصحاب الکہف جمعے والے دن پڑھتے ہیں سورۃ الکہف، غار والے چند نوجوان، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ یہ مومن لوگ تھے، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے ساتھ مخلص، اللہ کے ساتھ وفا کرنے والے، یہ چند نوجوان تھے۔ حکومت ان کے تعاقب میں ہے، بالآخر انہوں نے غار میں پناہ لے لی، اور غار میں اللہ نے ایک طویل نیند اللہ نے ان کو سلایا، اور اللہ نے پھر دیکھی کیسی نصرت اور مدد کی، حکومت سے بھی اللہ نے بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کا ایک نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے لیے ایسا سیٹ کیا کہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ۔ سورج کو طلوع ہوتے اور غروب ہوتے اللہ کا حکم تھا ان پر شعاعیں نہ پڑیں، سورج کی کرنوں سے ان کی آنکھ نہ کھل جائے، ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے ساتھ مخلص اور وفادار۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص و وفادار ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہنے والے، اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد کرتا ہے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اللہ نے ان کی حفاظت کی، حکومت سے بھی اللہ نے بچایا، اور اللہ نے سیکورٹی کے لیے، اللہ نے حفاظت کے لیے غار کے منہ پہ کتا بھی اللہ نے بٹھا دیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار دلائل ہیں جو ہمیں سبق دیتے ہیں، ہمیں نصیحت دیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ کے دین میں ہی عزت ہے، اللہ کے ساتھ مخلص ہونے میں ہی عزتیں ہیں، اور اللہ کے دین کے ساتھ وفادار ہونے میں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، عزتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی حامی و ناصر ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ کے دین سے دوری، غفلت
اور اپنے مقصد حیات کو چھوڑ دینے میں انسان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی تباہی ہے۔ یہ دنیا گزر جائے گی، کٹ جائے گی، پھر یہ ہماری دولتیں، ہمارے عہدے، ہمارے منصب، ہمارا حسن و جمال کسی کام نہیں آئے گا۔ کام آنے والی چیز آخرت میں، قبر میں، حشر میں وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی توحید ہے، رب کا قرآن ہے، اللہ کے ساتھ وفا ہے، یہی چیز کام آنے والی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی اور اللہ نے ماہ رمضان دیا، لیلۃ القدر اللہ نے ہمیں عطا کی۔ تو یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے، اہم ترین رات ہے، اس لیے اس رات کو اور اپنی اس پوری زندگی کو غنیمت جانیں، اس رمضان کو غنیمت جانیں، اور جتنا وقت ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں، مغفرت کے اور بخشش کے طلب کرنے میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اور انفرادی عبادات میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کل بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالیٰ اسی